ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر علینا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بار عم مغرق خذ ایدینا وسہل لنا اشکالنا۔ بعد حمد و صلاۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں اپنی زندگی کے تمام معاملات کے لیے ایک نمونہ کے مطابق زندگی کے تمام معاملات کو چلانے کا حکم دیا ہے، تو وہ نمونہ، وہ ہستی، وہ ذات حضور علیہ السلام کی قرار پائی جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ احزاب میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی زندگی کا ہر لمحہ، آپ کی زندگی کا ہر فعل ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا کلام کرنا، آپ کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا، ہر آپ کی زندگی کا قول و فعل ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو حضور علیہ السلام کی سیرت کے مطابق چلائیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں ہماری زندگی کا ہر لمحہ مقبول ہوگا۔ اگر حضور علیہ السلام کی سیرت کے مخالف ہمارا عمل ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں وہ نامقبول ہوگا۔ تو زندگی کا ہر لمحہ جب حضور علیہ السلام کی سیرت کے مطابق ہم نے چلنا ہے تو پھر خاص طور پر عبادت، میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کی کہ حضور علیہ السلام کا بیٹھنا ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ کا کھڑا ہونا ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ کا لوگوں سے کلام کرنا ہمارے لیے نمونہ ہے قرآن کی روح سے، تو پھر آپ کا اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنا بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ پھر ذرا تصور کریں کہ جب آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا کلام کرنا، آپ کا کھانا، آپ کا وضو کرنا، ہر آپ کی زندگی کا عمل ہمارے لیے نمونہ ہے، اس میں ہمارے لیے اجر ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام جب اپنے رب کی بارگاہ میں سر مسجود ہوں گے، عبادت کر رہے ہوں گے، تو پھر وہ کتنا بڑا مرحلہ ہوگا۔ وہ مرحلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے امتیوں کے لیے اپنے محبوب کا نمونہ بنا دیا ہے۔ وہ حاصل کلام یہ ہے کہ آج جو میرا موضوع ہے وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کی نماز کیسی تھی۔ نماز میں اور آپ بھی پڑھتے ہیں، تو حضور علیہ السلام کی نماز ہمارے لیے نمونہ ہے۔ جس طرح نماز وہ پڑھا کرتے تھے اس طرح اگر ہماری نماز ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی نماز کی کیفیت کیا تھی؟ کیونکہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ہم نے نماز کے اندر بھی مختلف کیفیات کو اپنا لیا ہے۔ ہم نے نماز کو بھی ایک مذاق بنا لیا ہے، جس کا جو جی چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ پھر آخر میں ہمارا قول کیا ہوتا ہے کہ جی نماز ہی تو پڑھنی ہے، جیسے مرضی پڑھیں۔ اگر یہی بات تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر یہ فرمانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو زندگی گزارنی ہے جیسے مرضی گزارو۔ تو جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام زندگی میں ہمارے حالات کے لیے یہ حضور علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ بنایا، تو نماز تو ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کے درمیان راز و نیاز ہے، وہ عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معبود ہیں، حضور علیہ السلام عابد ہیں، تو پھر وہ آپ کی عبادت بھی تو ہمارے لیے نمونہ ہوگی۔ اسی لیے غزوہ احزاب کے موقع پر جب صحابہ اکرام کی کچھ نمازیں قضا ہو گئیں
تو صحابہ اکرام نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم قضا کر دیتے ہیں جیسے ادا کیا کرتے تھے ہم قضا کر دیتے ہیں، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے نماز قضا کرنی ہے تو کیسے قضا کریں؟ کیونکہ باقی تو آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے سامنے ہے، آپ جیسے نماز ادا کرتے ہیں ہم ویسے ہی کر دیتے ہیں۔ اب بات آ گئی قضا کی، تو قضا اس سے پہلے کبھی ہوئی نہیں، صحابہ نے عرض کی ہم نے آپ کو کبھی قضا کرتے ہوئے دیکھا نہیں، اب ہم نے قضا کرنی ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے نمونہ کیا ہونا چاہیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے وہاں پہ یہ جملہ ارشاد فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی۔ آپ نے فرمایا میرے یارو میری بھی قضا ہو گئی ہے تمہاری بھی قضا ہو گئی ہے، اب تمہیں قضا میں بھی میری زندگی نمونہ ہے تمہارے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا پڑھو نماز کما رأیتمونی۔ اب یہاں یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ کما اصلی، پڑھو نماز جیسے میں پڑھتا ہوں، لیکن حضور علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بڑا بلند ہے، یہاں اسی لیے یہ نہیں فرمایا کہ سلو کما اصلی، جملہ تو کامل تھا مکمل تھا، میرے یارو پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، نہیں یہ نہیں فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، میرا رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا تمہارے جیسا نہیں ہو سکتا، میری نماز تمہاری نماز جیسی نہیں ہو سکتی، میرا سجدہ تمہارے سجدے جیسا نہیں ہو سکتا، تم جتنے ہی متقی ہو جاؤ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے جیسے متقی تم نہیں ہو سکتے، میرا اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا تمہارے کھڑے ہونا جیسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آپ نے امت کو پیغام دیا، فرمایا تم یوں کرو کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، بس تم مجھے دیکھ لو کہ میں کھڑے کیسے ہوتا ہوں، یہ دیکھ لو کہ میں تکبیر تحریمہ کیسے کہتا ہوں، یہ دیکھ لو کہ میں ہاتھ کیسے باندھتا ہوں، یہ دیکھ لو کہ میں اگر جماعت کرا رہا ہوں تو پھر میں جماعت کیسے کراتا ہوں، پھر یہ دیکھ لو کہ میں نماز کے اندر رکوع کیسے کرتا ہوں، سجدہ کیسے کرتا ہوں، رفع یدین کیسے کرتا ہوں، فرمایا یہ دیکھ لو۔ تمہارا کام ہے کہ اپنے اعمال کو میرے اعمال میری سیرت کے مطابق ڈھال دینا، ورنہ تمہاری عبادت میری عبادت کے برابر نہیں ہو سکتی، تمہاری نماز میری نماز کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں کہا ہے سلو کما اصلی، جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھو، فرمایا نہیں تمہارے لیے یہ ہے کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، پڑھو ایسے جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب کسی کا خضوع و خشوع تو کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہاں دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو مجھے کوئی نماز پڑھنے والا کیسے دیکھے گا؟ میرا کھڑا ہونا ہی دیکھے گا، میرا نماز میں داخل ہونا دیکھے گا نا کہ میں نماز کے اندر داخل کیسے ہو رہا ہوں، پھر میں نماز میں کھڑا کیسے ہو رہا ہوں، میں نے نماز میں ہاتھ کہاں پہ باندھے ہوئے ہیں، میں نماز میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں یا نہیں دیکھ رہا ہوں، میرا چہرہ کدھر ہے، یہی کچھ دیکھ سکتے ہیں نا۔ پڑھ میں کیا رہا ہوں یہ تو مجھے پتا ہے یا میرے رب کو پتا ہے، میری عبادت کا معیار کیا ہے، میں کتنے خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، یہ رب جانتا ہے یا بندہ جانتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے بھی یہاں پہ یہ فرمایا کہ میرے یارو اللہ تبارک و تعالی نے جب تمہیں میری زندگی کا ہر لمحہ تمہارے لیے نمونہ بنایا ہے نا، تو میری نماز بھی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تو پھر فرمایا نمونہ کیا ہے کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھو میں کیسے پڑھتا ہوں، جب میں پڑھ رہا ہوں گا تو میری جانب توجہ کرنا کہ میں کیسے شروع کرتا ہوں، نماز میں انٹر کیسے ہوتا ہوں، داخل کیسے ہوتا ہوں، جب پھر میں نماز میں داخل ہو جاتا ہوں تو پھر میں اس کے بعد کیا کرتا ہوں، میں ہاتھ کہاں پہ باندھتا ہوں، میں قیام کیسے کرتا ہوں، میں رکوع کیسے کرتا ہوں، رکوع میں ہاتھ کہاں پہ رکھتا ہوں، میں سجدہ کیسے کرتا ہوں، میں سلام کیسے پھیرتا ہوں، یہ ساری چیزیں تم دیکھو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا پھر تم اپنے اعمال کو ان میرے اعمال کے مطابق کر لو۔ اب خضوع و خشوع کی بات تو اپنی اپنی ہوتی ہے، اور میں جب تم میری جیسی نماز پڑھنا شروع کر دو گے تو اللہ کی بارگاہ میں تمہاری نماز مقبول ہو جائے گی۔ اب حضور علیہ السلام جیسی نماز صحابہ اکرام نے دیکھ کے پڑھی تو وہ نماز کیسی تھی؟ اس میں چونکہ میرے پاس، میں نے پہلے آپ کے سامنے کہا کہ یہاں وقت تھوڑا ہوتا ہے، پوری تفصیل سے نہیں بیان کر سکتا، لیکن جو آج کل میں دیکھ رہا ہوں نا کہ نماز پڑھنے کے لیے لوگ آتے ہیں تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ
بندہ امام کے پیچھے جب ہوتا ہے تو جیسے امام کرتا ہے ویسے ہی مقتدی کو کرنا پڑتا ہے۔ اگر امام غلط کر رہا ہے، مقتدی پیچھے صحیح کر رہا ہے، تو مقتدی کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ امام کے ساتھ داخل ہونے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ بندے نے اپنی نماز امام کے حوالے کر دی۔ اب امام سے غلطی سرزد ہو گئی تو اگر امام کی نماز ٹوٹ گئی تو بندوں کی کوئی نماز نہیں ہوگی، وہ بے شک بڑے تقوی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں اکثر ہم نے مذاق بنا لیا ہے نا اب دین کو۔ آپ امام کے ساتھ داخل ہے، امام رفع یدین نہیں کر رہا، مقتدی رفع یدین کر رہے ہوتے، تو کیا مطلب امام کو غلط سمجھا ہے؟ اگر امام کو غلط سمجھا ہے تو مقتدی کی نماز ویسے ہی نہیں ہوتی، تو پھر اپنی نمازیں کیوں ضائع کر رہے ہو؟ جو بھی عقیدہ ہو بندے پر پختہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رفع یدین فرض ہے تو امام نہیں کر رہا تو امام تو فرض چھوڑ رہا ہے، اس کی تو نماز ہو ہی نہیں رہی۔ جب اس کی نہیں ہو رہی تو پچھلے پڑھنے والوں کی کیسے ہو رہی ہے؟ یہ پہلے یہ طے کرنا چاہیے، ہمیں اسلام کی سمجھ ہونی چاہیے کہ جس کو ہم امام بناتے ہیں وہ امام بننے کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ اگر اس کو امام تصور کرتے ہو تو پھر اس کو سمجھو بھی کہ وہ امام ہے، پھر جیسے وہ کر رہا ہے ویسے کرو۔ تو یہاں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چند آپ کی نماز پڑھنے کے حوالہ جات کہ آپ نماز کیسے پڑھا کرتے تھے، احادیث مبارکہ میں ان کا حوالہ نمبر دے دیتا ہوں جتنا میرے پاس وقت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی نمونہ ہے۔ ہر عمل میں آپ کا عمل ہمارے لیے نمونہ ہے، وہ میں نے پہلے بیان کر دیا۔ لیکن آج جو میرا عنوان ہے وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور خصوصاً عبادت میں نماز، جو بنیادی اعمال میں سے بڑا بنیادی نکتہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کیسے تھی؟ کیونکہ آپ فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، اس کی تشریح تو میں نے پہلے کر دی کہ آپ نے یوں نہیں فرمایا صلو کما اصلی، یوں نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، آپ نے فرمایا یوں نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ مطلب یہ کہ میرا نماز میں شامل ہونا دیکھو کہ میں نماز میں کیسے شامل ہو رہا ہوں، کیسے کام کر رہا ہوں، تم بھی وہ کرو۔ اب میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہاتھ باندھنے کا ہمارا طریقہ آج کیا ہے۔ اکثر میں یہ دیکھتا ہوں نا کہ کچھ لوگوں نے ہاتھ باندھے ہوتے ہیں یہاں پہ، کچھ لوگوں نے یہاں پہ باندھے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں نے یہاں پہ باندھے ہوتے ہیں۔ میں کسی ایک کو بھی غلط نہیں کہہ رہا، میں کسی کے پیچھے، میں تو اپنی نماز کے بارے میں اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سنت کیا تھی، طریقہ کیا تھا نماز ہاتھ باندھنے کا۔ بعضوں کو تو یہ دیکھا گیا کہ وہ ہاتھ کھلے چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہ ہاتھ باندھنا یا کھلا چھوڑنا یہ فرض ہے نہیں کہ ہم کہیں کہ جس نے نہ باندھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، سنت ہے۔ لیکن سنت ترک کرنے سے نماز کے ثواب میں کمی ہوتی ہے، یہ پہلے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اسے ثواب پورا چاہیے ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا تھا ہاتھ باندھنے کا۔ آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو ہاتھ کہاں پہ باندھا کرتے تھے، کیسے باندھا کرتے تھے، کون سا ہاتھ کس ہاتھ پہ رکھا کرتے تھے، جسم کے کس حصے میں رکھا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ تو پتہ چل گیا کہ آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھا کرتے تھے، ہاتھ کھول کے نہیں پڑھا کرتے تھے۔ پہلے تو یہ عقیدہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا سنت کے خلاف ہے، سنت نہیں ہے۔ سنت کیا ہے؟ ہاتھ باندھنا۔ باندھنا کیسے ہے؟ اس کے لیے میں دو تین حدیثیں پیش کر دیتا ہوں نا۔ سب سے پہلی حدیث ہے ابو داود شریف، حدیث نمبر ہے 756، سیاہ ستہ کی کتاب ہے، سنن ہے، اور سنن وہ کتابیں ہوتی ہیں کہ جن کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نماز پڑھنے، حج کرنے، روزہ رکھنے، اعمال کے سارے طریقے بیان کیے گئے۔ یہ سنن کی کتابیں ہوتی ہیں جن کے اندر آپ کی سنتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ویسے بخاری شریف بھی ہے، مسلم شریف بھی ہے، لیکن وہ سنن نہیں ہے۔ ان کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ایک طریقہ کبھی کسی ایک روایت سے بیان کر دیا گیا ہوگا، لیکن جو صحیح طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان کیا گیا ہے آپ کی آخری عمر تک، جس پہ آپ عمل کرتے رہے، وہ سنن کی کتابوں میں آپ کو ملے گا۔ اسی لیے میں پہلا حوالہ یہ دے رہا ہوں، ابو داود شریف، حدیث نمبر 756، کتاب الصلاۃ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا تذکرہ جس جگہ پہ ہے نا کہ آپ نماز کیسے پڑھا کرتے تھے،
وہاں پہ حدیث نمبر 756 ہے، اور حدیث کے راوی حضرت ابو جحیفہ ہیں، یہ روایت کرتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ جو حدیث ہے حضور علیہ السلام کی نماز پڑھنے کا طریقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، یوں نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے کیسے دیکھا؟ یہ تو وہ صحابی ہے نا کہ جب نماز کی فرضیت ہوئی تو سب سے پہلے یہ نماز پڑھنے والے تھے، پھر حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو آپ کو غسل دینے والے یہ صحابی تھے۔ یعنی ان کا جو فرمان ہوگا وہ حضور علیہ السلام کی ساری زندگی کا حاصل ہوگا۔ ویسے اسلام میں لیکن نماز کی فرضیت ہوئی سب سے پہلے تو نماز کے اندر کلام کرنے کی اجازت تھی۔ ابتدا اسلام میں بندہ نماز پڑھا کرتا تھا تو اس کو کلام کرنے کی بھی اجازت تھی، باہر سے کوئی آنے والا آتا وہ آ کے اسے سلام دیتا، وہ جواب دیا کرتا تھا نماز کے اندر، پھر وہ اسے پوچھتا بھائی کتنی رکعتیں پڑھ لی ہیں، وہ اسے کہہ دیتا میں نے اتنی پڑھی ہیں، نماز نہیں ٹوٹا کرتی تھی۔ ابتدا اسلام میں یہ تھا، لیکن بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اب یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، اب گمراہی کہاں پہ پھیلتی ہے کہ بندہ بغیر ناسخ منسوخ کے اگر بخاری شریف کو پڑھنا شروع کر دینا تو ایک حدیث لے کر کہے کہ اس طرح ہوتا تھا تو میں اس طرح کروں گا تو گمراہ تو ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ابتدا اسلام میں بار بار نماز کے اندر رفع یدین کی اجازت تھی، ہاتھ اٹھایا جایا کرتے تھے، لیکن بعد میں اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اب وہ حدیث بھی بخاری شریف میں موجود ہے، لیکن چونکہ بخاری شریف سنن کی کتاب نہیں ہے، میں نے پہلے آپ کو کہا، تو وہاں حضور علیہ السلام کی ساری سنن کی روایتیں موجود نہیں ہیں، تو یہاں سے اختلاف ہے۔ آپ کے ہاتھ باندھنے کا طریقہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی سنن کی کتاب کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جو فرماتے ہیں وہ ذرا سنیے، فرماتے ہیں السنت قال علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ السنت، صحابی جب سنت کہے تو اس سے مراد حضور علیہ السلام کا طریقہ ہوتا ہے۔ جب کبھی حدیث کے اندر کوئی صحابی روایت کرے نا کہ السنت تو پھر یہ طریقہ ہوتا ہے حضور علیہ السلام کا۔ کوئی تابعی اگر کہہ دے تو اس سے مراد صحابی کی بھی سنت ہو سکتی ہے، صحابی کا اپنا طریقہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب صحابی کہے کہ السنت تو پھر مراد حضور علیہ السلام کا طریقہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ صحابی فرما رہے ہیں، اور صحابی بھی کوئی عام صحابی نہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں السنت وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ، حضور علیہ السلام کا نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ہاتھ باندھا کرتے تھے، ہتھیلی کو ہتھیلی کے اوپر رکھا کرتے تھے، یہ دائیں ہاتھ والی ہتھیلی بائیں ہاتھ والی ہتھیلی پہ رکھا کرتے تھے، اس طریقے سے باندھا کرتے تھے، یہ انگوٹھا اور یہ چھوٹی انگلی اس کے ساتھ یہاں پہ ہلکا بناتے، اور یہ ہتھیلی باقی تین انگلیاں یہاں پہ ہوتی کلائی پہ۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ سنت ہے، سنت اپنی نہیں کہا کہ میری سنت ہے، کہا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ السنت وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، تھوڑا سا عربی جاننے والا بھی جانتا ہے کہ سرہ ناف کو کہا جاتا ہے اور تحت نیچے کو کہا جاتا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے طریقہ سیکھا حضور علیہ السلام کی نماز پڑھنے کا، اور جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ہمیں حکم بھی دیا کہ نماز یوں پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، تو اس میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ تھا کہ ہتھیلی کو ہتھیلی کے اوپر رکھ کر ناف کے نیچے رکھا جائے، ناف کے جیسے یہ طریقہ ہوتا ہے نماز کے اندر ہاتھ باندھنے کا، یہ سنت طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے طریقے ہیں وہ سنت نہیں ہیں۔ تو سنت طریقہ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے ابھی رکھی ہے، اس پر میں اور بھی دلائل دے سکتا ہوں، لیکن وقت اتنا ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو سمجھا سکوں۔ یہ پہلی روایت ہے، میں نے حدیث نمبر بھی آپ کے سامنے کوٹ کر دیا ہے، 756 حدیث نمبر ہے، کتاب الصلاۃ، ابو داؤد شریف سیاہ ستہ کی کتاب اور سنن کی کتاب ہے۔ سنن کی کتاب میں حضور علیہ السلام کی سنتیں بیان کی جاتی ہیں، باقی کتابوں میں کچھ سنتیں ہوتی ہیں لیکن ساری سنتیں نہیں ہوتی، ان میں قصص ہوتے ہیں، ان میں عقائد کی باتیں ہوتی ہیں، ان میں سیر ہوتی ہے، ان میں جہاد ہوتا ہے، ان میں ایمان ہوتا ہے، ان میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ سنت وہ سنن کتابیں ہوتی ہیں جس میں حضور علیہ السلام کی ساری سنتیں بیان کی جاتی ہیں۔
تو یہ ابو داؤد شریف سنن کی کتاب ہے، اس کی حدیث نمبر 756 میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا طریقہ یہ تھا، آپ کی سنت یہ تھی کہ آپ جب بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو سب سے پہلے حضور علیہ السلام جب نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ ہاتھ باندھا کرتے تھے۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ تھا کہ ہاتھ کھول کے نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، باندھ کے پڑھا کرتے تھے، اور طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ وضع الکف علی الکف تحت السرۃ او کما قال علیہ السلام، ہتھیلی کو ہتھیلی کے اوپر رکھ کر ناف کے نیچے باندھا کرتے تھے۔ یہ ایک روایت ہے جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت شدہ ہے۔ یہی کتاب ہے، اس کی حدیث نمبر 758 ہے۔ 756 حدیث نمبر میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اس کے راوی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت کرتے ہیں جناب ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ جو اگلی حدیث ہے، یہ حدیث ہے 758 نمبر، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خود بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ روایتیں کیوں بیان کرتے ہیں؟ یہ وہ صحابی تھے نا جنہوں نے حضور علیہ السلام سے سب سے زیادہ حدیثیں بیان کی ہیں۔ تو آپ پر جو اعتراض وارد ہوا نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب زیادہ حدیثیں کیوں بیان کرتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہیں کرتے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہیں کرتے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ روایتیں کیوں نہیں کرتے، ان کی روایتیں زیادہ کیوں ہیں؟ تو آپ نے وجہ بیان کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں میرے جو انصار صحابہ اکرام تھے نا، وہ کام کاج کیا کرتے تھے، دن کے وقت معیشت کے لیے اپنے باغوں میں جایا کرتے تھے، اور مہاجر صحابہ اکرام وہ بھی ان کے ہاتھ کام بٹانے کے لیے چلے جایا کرتے تھے، کوئی لکڑیاں کاٹتا، کوئی ریڑھی لگاتا، اپنے معیشت کے لیے جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میرا کوئی کام بھی نہیں تھا، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ پاس نہیں تھا، بس اللہ کے نبی کی بارگاہ میں موجود رہتا، ہر وقت آپ کی میت میں رہتا۔ اگر آپ کے پاس کوئی ہدیہ آتا مجھے دے دیتے تو کھا لیتا، ورنہ گزارا کرتا۔ فرماتے حضور علیہ السلام کی باتیں سنتا نا، لیکن میں چونکہ میرا ذہن اتنا نہیں تھا، میں سنتا بھول جایا کرتا تھا، جو کچھ سنتا صبح کو سنتا، تھوڑی دیر بعد مجھے بھول جاتی، تو میں سوچتا رہتا کہ کہیں ایسا ہو جائے کہ اللہ کے نبی جو فرمائے نا میں یاد رکھ سکوں۔ کہتے ہیں یہ دل میں خیال تھا تو وہ نبی ہی کیسا جس کو امتی کی خبر نہ ہو، یہ ہمارا عقیدہ ہے نا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے یہ سوچ کے بیٹھا تھا تو اللہ کے نبی نے مجھے مخاطب کر کے کہا ابو ہریرہ ابسط یدا کا، اور ایک حدیث کے الفاظ ہے ابسط رداء کا، اپنی چادر کو پھیلاؤ نا۔ فرمایا ابو ہریرہ چادر کو پھیلاؤ، کہتے ہیں میں نے چادر کو پھیلا دیا، تو حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ میری چادر پہ کچھ پڑھ کے پھونک ماری۔ وہ جو میری چادر تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے 3 مرتبہ پڑھ کر پھونک ماری، پھر فرمایا اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ چادر میں نے اپنے سینے سے لگائی تو وہ دن اور میری زندگی کے آخری دن تک اللہ کے نبی کی کوئی بات مجھے بھولی نہیں، جو فرماتے ہیں مجھے یاد رہ جاتا۔ پھر میں چونکہ آپ کے پاس وقت زیادہ گزارا کرتا تھا اس لیے میں حدیثیں بھی زیادہ بیان کرتا ہوں۔ اب یہ راوی ہیں اس حدیث کے، حدیث نمبر 758 ہے، سنن ابو داؤد شریف کی کتاب الصلاۃ کے اندر ہے۔ یہ طریقہ بھی بیان کرتے ہیں، یہ دوسری گواہی آپ کے پاس بن جائے گی کہ صحابہ حضور علیہ السلام کی نماز کو دیکھ کر پڑھا کرتے تھے، اور وہ نماز ہمارے لیے بھی نمونہ ہے قرآن مجید کی روح سے، تو وہ کیسے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اخذ الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، ان کے حدیث کے بھی صرف وہ جملے پڑھ رہا ہوں جن میں آج ہمارے پاس عمل کرنے کے لیے مختلف طریقے ہم نے قائم کر لیے ہیں، کوئی کس انداز سے پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی کس انداز سے پڑھ رہا ہوتا ہے، تو میرا کام ہے کہ سیدھا راستہ بتانا، ہدایت کے راستے پہ چلانا، باقی ہدایت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی ہے۔ تو سنت طریقہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر ہاتھ باندھنے کا یہ ہے کہ آخذ الکف علی الکف، ہتھیلی کو ہتھیلی کے ساتھ پکڑو، جیسے پہلے میں روایت بیان کر چکا ہوں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے، ہتھیلی کو ہتھیلی کے اوپر رکھو، تحت السرہ، پیٹ میں ناف کے نیچے رکھنی ہے۔ یہ سنت طریقہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث نمبر 758 ہے ابو داؤد شریف کی کتاب الصلاۃ کے اندر۔ تو 2 روایتیں میں نے آپ کو حضور علیہ السلام کے طریقے سے اور جلیل القدر صحابہ کی روایتیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں
کہ سنت طریقہ نماز کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ باندھنے کا یہ ہے۔ اس کے بعد اگلے طریقے کی طرف آتے ہیں، کیونکہ آج میں نے بے شمار دنوں میں میرا یہ ارادہ تھا کہ میں نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کے مطابق بیان کر دوں، کیونکہ اب جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے تو ہم نے ان طریقے کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے۔ نماز پڑھتے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود اپنے پاس سے اپنے قیاس کر کے کچھ ایسی باتیں نماز کے اندر داخل کر دیتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہمیں نماز کا کما حقوق ثواب نہیں ملتا۔ تو اگلا جو مسئلہ ہے، اس کے بعد میں نے اکثر دیکھا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے لوگ ہاتھ بار بار اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے وقت تو ہاتھ اٹھانا فرض ہے، جب ابتدا نماز پڑھی جائے نا، شروع کی جائے، تکبیر تحریمہ کہا جائے، تو اس وقت تو سنت طریقہ یہی ہے کہ ہاتھوں کو اٹھا کر کانوں کی لو تک یہ انگوٹھے لے جا کر اس کے بعد ہاتھوں کو باندھنا ہے، یہ تو سنت طریقہ ہے۔ لیکن اکثر میں نے یہ دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے کہ وہ جب اس کے بعد بھی اٹھتے ہیں پھر ہاتھ پھر اٹھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، نہ تو ان کے ہاتھ کندھے تک جا رہے ہوتے ہیں، نہ کانوں کی لو تک جا رہے، بس جوں کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد بیٹھتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر جوں کر دیتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے طریقہ آیا، مجھے نہیں پتا اس کا کہاں سے طریقہ آیا، کہاں سے سیکھا گیا۔ میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ بیان کرنے لگا ہوں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ نے صحابہ کو فرمایا ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب صحابہ نے کیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس سلسلے میں رفع یدین کے بارے میں پہلے تو قرآن مجید کی ایک آیت پیش کر دوں نا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، 18واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ جو آیت مقدسہ ہے نا کہ تحقیق کامیاب ہو گئے وہ مومن، اللہ نے فرمایا کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کون سے مومن؟ جو اپنے نماز میں خاشع کرتے ہیں، خشع کرتے ہیں، خاشعون کرتے ہیں۔ تو رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مفسر قرآن مجید کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، اہل بیت اطہار کے فرد، جنہوں نے سب سے پہلے قرآن مجید کی تفسیر لکھی۔ آپ سے پہلے قرآن مجید کی تفسیر کسی نے نہیں لکھی، یہ پہلے مفسر ہیں اور صحابی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد ہیں۔ تو یہ تفسیر لکھتے ہیں خاشعون کی۔ ان کی تفسیر ابن عباس کے اندر خاشعون کی جو تفسیر کی گئی ہے نا، اس میں وہ تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ذرا جملے سن لیجئے، لکھتے ہیں مخبتون متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کامیاب ہو گئے مومن۔ کون سے مومن کامیاب ہو گئے؟ جو خاشعون ہیں، جو خاشعون کرنے والے ہیں، خشع کرنے والے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ خاشعون کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ کون بندہ ہے جو خاشعون میں آئے گا؟ تو اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں مخبتون متواضعون، یہ وہ بندے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں تو پوری توجہ سے پڑھتے ہیں، متواضعون عاجزی کرتے ہوئے پڑھتے ہیں، نماز کے اندر کسی اور جانب ان کی توجہ نہیں ہوتی، عاجزی کرتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ لا یلتفتون یمینا ولا شمالا، وہ نماز میں ادھر بھی نہیں دیکھتے ادھر بھی نہیں دیکھتے، دائیں بائیں بھی نہیں دیکھتے، وہ توجہ ہی نہیں کرتے ہیں دائیں بائیں۔ اگلا جملہ جو انہوں نے فرمایا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، وہ نماز میں بار بار ہاتھوں کو بھی نہیں اٹھاتے ہیں۔ اب یہ تفسیر کر رہے ہیں رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس آیت مقدسہ کی تفسیر، تو آیت پہلے ہوتی ہے، حدیث بعد میں ہوتی ہے۔ آیت حدیث اگر ٹکرا جائے تو پھر تطبیق کی جاتی ہے، تطبیق نہ ہو سکے تو آیت پہ عمل کیا جاتا ہے، حدیث کو تو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو جہاں آیت میں وہ یہ فرماتے ہیں وَلَا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، کہ خاشعون وہ مومن ہے جو نماز کے اندر بار بار ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے۔ اس پہ دلیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز صحابہ کرام نے کیسے دیکھی، اس کے لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، سیاہ ستہ کی تیسرے درجے کی کتاب ہے، اس کی حدیث نمبر 257 ہے۔ اسی طریقے سے ابو داود شریف کی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 750، لیکن اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، اس کے راوی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دونوں کے الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں۔ اب چونکہ وقت ہو گیا ہے تو میں صرف حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ آپ نے ایک دن تابعین کے مجمع میں
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے تابعین کے مجمع میں انہیں مخاطب کر کے فرمایا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے یاروں میں تمہیں نماز نہ بتاؤں جو نماز تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے نبی کیسے نماز پڑھا کرتے تھے، آپ کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے جب تابعین کے مجمع میں یہ فرمایا نا، تو سارے تابعین نے انہیں کہا کہ آپ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری دم تک ساتھی رہے ہیں، آپ سے بہتر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کون جانتا ہے، ہمیں بتائیے تاکہ ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نماز کیا تھی، طریقہ کیا تھا نماز پڑھنے کا، ہم بھی وہ پڑھیں۔ فصلا، تو یہ حدیث کے الفاظ ہیں، فصلا، آپ نے نماز پڑھائی انہیں، فرمایا دیکھو اب میں نماز پڑھاتا ہوں، مجھے دیکھتے رہنا کہ میں نماز کیسے پڑھاتا ہوں۔ میں طویل حدیث ہے لیکن جو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ رفع یدین کیا جانا چاہیے نماز کے اندر یا نہیں، سنت طریقہ کیا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جب تابعین کو مخاطب کر کے پہلے پوچھ کر کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سنت طریقہ کیا تھا نماز کے اندر، تو وہ بھی جانتے تھے، وہ بھی بخاری شریف تو بعد میں پیدا ہوئی نا امام بخاری، انہوں نے تو حدیثیں بعد میں جمع کی، یہ تو ان کے سامنے سارا کچھ ہو رہا تھا، تو انہوں نے نماز پڑھائی، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، حدیث کے الفاظ ہیں صرف تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھوں کو بلند کیا، پہلی مرتبہ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے جا کر چھوڑا بھی نہیں، باندھا، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں ترمذی شریف حدیث نمبر 758، حدیث نمبر 257۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے تابعین کے مجمع میں نماز پڑھ کے انہیں بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز پڑھنے کا یہ طریقہ تھا کہ جب آپ نماز پڑھا کرتے تھے تو تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، اس کے بعد پوری نماز میں کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ تو یہ ایک حدیث، اب چونکہ وقت ہو گیا ہے، اس میں باقی جو چیزیں ہیں انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک کے اندر میں ان میں بھی دلائل بیان کروں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قرات کرنے کا کیا انداز تھا، آپ کی آمین کہنے کا انداز کیا تھا، وہ انشاءاللہ العزیز اسی سلسلے کو اگلے جمعۃ المبارک میں پورا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔